اب ایک دوسرے پہ الزامات لگ جائیں تو راستے چینج کر لینی چاہیے. کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ فیمیل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ میل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں شوبز میں کہ جنہوں نے یہاں شادی ہوئی اور وہاں الزامات لگنے شروع ہو گئے. میں جب اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میں نے منور دیوانہ صاحب کو بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں اس بی بی کے ساتھ نہ میں نے ڈرامہ کیا اور نہ ہی مجھے ابھی تک خدا شاہد ہے, میں اپنے اللہ کو گواہ مان کر کہتا ہوں کہ اس کا فیس میری آنکھوں میں نہیں ہے. میں نے اس کو آج تک دیکھا ہی نہیں. پنڈی سے لے کے صادقآباد تک جتنے بھی فنکار ہیں وہ اس ٹائم منور دیوانہ صاحب کے ساتھ ہیں. میری فائٹ یہ ہے کہ میری بیٹیاں مجھے دے دے اور میری جو زمین ہے وہ مجھے دے دے. خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی گندا نہ کرو اور اس فیلڈ کو بھی گندا نہ کرو. جی رضی بھائی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. حضر بھائی آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہے؟ چینل آپ کا ٹھیک چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ میں الحمدللہ جی. دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو لائکنگ ہے اور اس پہ اتنے ویورز اور اتنے ویوز اور اتنے کمنٹس اور اتنے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ اس پہ ہر بات تو آپ بتا دیتے ہیں پبلک کو جو پبلک چاہ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے تو کچھ لوگوں سے اختلافات بھی رہتے ہیں. آپ سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہر بات بتا دیتے ہیں. اچھا رضی بھائی آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. شوبز میں جی دوستیوں کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں, اس کے بعد جب علیحدگی ہوتی ہے تو تب نظر آتا ہے کہ اس میں وہ برائی تھی, اس میں وہ برائی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضر بھائی ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہو تب وہ آپ کا نہیں ہوتا, تو جب وہ آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہو. یہ اس شوبز میں نہیں, یہ کافی جگہوں پہ ایسا ہے. کافی جگہوں پہ اگر آپ لو میرج, اس کو لو میرج میں لے آئیں آپ, کہ لو میرج جہاں بھی ہوگی وہاں پہ وقتی طور پہ بڑا اچھا آئے گا, بڑا اچھا کہ بھائی بڑی لائف گزر رہی ہے. تو جب لو میرج کا اینڈ ہونا ہوگا نا, وہ الزامات پہ آ جائے گا. وہ الزامات آئیں گے کہ جو سوچ بھی نہیں سکتا لوگ کہ یار یہ لوگ تو اتنا پیار کرتے تھے, تو یہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ الزامات اس لیے آتے ہیں کہ ایک دوسرے سے انہوں نے جانا ہوتا ہے. اور میری نظر میں جب ایک دوسرے پہ الزامات لگ جائیں تو راستے چینج کر لینی چاہیے. پھر الزامات کم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اگر تعلقات بھی نہ ختم ہوں تو الزامات کی بارشیں ہوتی رہیں تو پھر وہ اس کو گندا کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو گندا کر رہا ہوتا ہے, اور لوگ اس میں مزہ لے رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ فیمیل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ میل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ ایک ڈرامہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لوگ اس پہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. رضی بھائی چلے بندہ مان لیتا ہے کہ جی 2 سال 3 سال 4 سال یہ عرصہ ہوتا ہے, چلو جی اس کے درمیان میں تو نہیں پتہ چلتا. 18 سال ایک بہت زیادہ عرصہ ہے, اس کے بعد اس طرح کے الزامات لگانا اچھا لگتا ہے؟ سر 18 سال کے بعد الزامات جو لوگ لگاتے ہیں, ان لوگوں کی تعلیم, ان لوگوں کی تربیت, ان لوگوں کا مشن کچھ ایسا ہوتا ہے نیگیٹو. جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں نا, وہ لوگ کسی عمر کے کسی حصے میں بھی جا کے, کسی پوائنٹ پہ بھی جا کے وہ اپنی نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ دکھائیں گے کہ بھئی ہم لوگ نیگیٹو ہیں. اگر اس میں ہم اپنی شوبز سے لے لیتے ہیں, ہمارے شوبز میں ایسی ہزاروں شادیاں ہیں کہ جو لو میرج سے ہوئی ہیں, آرٹسٹوں نے کی ہیں, وہ آج تک بڑے ہیپی لائف گزر رہی ہے ان کی, بڑے مزے لے کے لائف گزر رہی ہے ان کی. اور انہوں کی ایسا فیل ہو گیا ہے کہ جیسے ان کی وہ جو بیوی ہے وہ شوبز میں تھی ہی نہیں. ایسا بھی ہو گیا, ایسے بھی بڑی لوگ ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں شوبز میں کہ جنہوں نے یہاں شادی ہوئی اور وہاں الزامات لگنے شروع ہو گئے. بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کے بارے میں ایسی ایسی خبر سننے کو ملتی ہے کہ لڑکا لڑکی کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے اور لڑکی لڑکے کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے. اور ایسی چیزیں جو ہے نا, یہ ہم لوگوں کو تو خود آپس میں بیٹھ کے ختم کرنی چاہیے. تو ہم لوگ اپنی ہی باتیں اپنے ساتھ والے گھر میں یا اپنے جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ان لوگوں کو اس پرے میں بٹھا کر تو اس لوگوں کو مزہ دینے کے لیے, ان لوگوں کا روب اوپر ڈلوانے کے لیے اپنی باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں. پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی رہ نہیں گیا ایسا کہ جو ان لوگوں کو بٹھا کر پازیٹیو صلح کرائے. اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ کسی کا کوئی کہہ بھی دیتا ہے کہ میں تھوڑی صلح کرانا جی, وہ صلح کرانے کے چکروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھی نہیں جی نہیں, انہیں نہیں مننا. وہ چیز جو ایک اصل بڑا پن ہوتا ہے نا, اگر وہ کسی پہ بھی کیا جائے تو وہ موم ہو جاتا ہے. ابھی ایک مختلف ایشوز ہمارے فیلڈ میں بھی چل رہے ہیں, تو جس کے بھی میرے دوست بھی ڈسکس کر رہے تھے, جو آپ آج اس پوائنٹ بھی لے کے آئے ہیں ایسا, وہ بھی دیکھ لیں. انہی سبجیکٹس میں ایک سبجیکٹ ہے کہ 18 سال کا ایک پیریڈ گزر گیا ہے اور 18 سال کے بعد ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہے. اب وہ ایسا ہے وہ آج کیوں ثابت ہوا ہے, وہ 18 سال میں پچھلے سالوں میں کیوں نہیں ہوا؟
ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے. اچھا رضی بھائی، اس دوران آپ نے بھی ان لوگوں کے ساتھ کام کیا، دونوں کے ساتھ کام کیا ہے، جو الزامات لگ رہے ہیں آپ نے ان دونوں میں سے ایسی کوئی چیز دیکھی ہو؟ کیونکہ یہ شوبز ہے، یہاں پہ کوئی چیز چھپی ڈھکی تو رہتی نہیں. دیکھیں جی خضر بھائی، میں جو بھی کہوں گا سچ بات کہوں گا. منور دیوانہ صاحب کے ساتھ تو میں اس فیلڈ میں تھا بھی نہیں. میں جب اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میں نے منور دیوانہ صاحب کو بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے اچھے پیسے کماتے ہوئے دیکھا ہے، پروڈکشنز بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے اس بندے کو میں. اور جو ان کی مسز ہیں، میرا خدا جانتا ہے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس بی بی کے ساتھ نہ میں نے ڈرامہ کیا ہے، اور نہ ہی مجھے ابھی تک خدا شاہد ہے، میں اپنے اللہ کو گواہ مان کر کہتا ہوں کہ اس کا فیس میری آنکھوں میں نہیں ہے. میں نے اس کو آج تک دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو آج تک دیکھا ہی نہیں. کام کرنا کو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں سنا بہت ہے کہ فلانے بندے نے بھی کہا، میں اس کے سمجھانے گیا ہوں، اس نے میری بات نہیں مانی. فلانے بندے نے بھی کہا، بڑے بڑے سینئر، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. منظر امین صاحب کہتا ہے ان کے گھر چلے گئے ہیں، ان کو جا کے بڑا سمجھایا ہے، لیکن وہ نہیں مانی. تو یہ نہیں مانی یا مانی، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے. ہم لوگوں کو جو بات کسی نے بتائی کہ جی وہ نہیں مان رہے جی ایک دوسرے کی شادی دے، منور دیوانہ صاحب مان رہے تھے کہ جی میری بیٹیاں ہیں تو میں اپنی بیٹیوں کے لیے ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر ادھر سے جو ہمیں بات پتہ چلتی تھی، وہ بی بی کہتی تھی میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں. تو پھر ایک دفعہ ہمیں بھی پتہ چلا کہ دیوانہ صاحب گجرانوالہ میں کام کر رہے تھے، ہم لوگ بھی آؤٹ ڈور میں تھے. گجرانوالہ سے پتہ لگا جی دیوانہ صاحب کا کوئی خلا وغیرہ چل رہا ہے، ان کی مسز نے ڈیورس کا کوئی دعویٰ کر دیا، یہ وہ سارا سسٹم چل رہا ہے. تو پھر ایسا ہوا کہ وہ ہو گئی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دیوانہ صاحب بہت ڈسٹرب تھے. پھر یہ ہماری فیلڈ ایسی ہے، جتنی مرضی سخت ہو، جتنا مرضی اختلافات ہوں، کسی پہ مسئلہ مسائل بن جائے گا نا، یہ بھائی بن کے اکٹھے ہو جائیں گے. بالکل اس طرح یہ ہوتے ہیں. اب جیسے منور دیوانہ صاحب اس ٹائم پرابلم میں ہے، تو پوری فیلڈ پنڈی سے لے کے سعدک آباد تک جتنے بھی فنکار ہیں وہ اس ٹائم منور دیوانہ صاحب کے ساتھ ہیں. اگر کسی کی نظر میں یہ ہے نا کہ منور دیوانہ صاحب اکیلے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب فنکار ان کے ساتھ اس لیے ہیں کہ منور دیوانہ صاحب کو سب جانتے ہیں کہ وہ ایک غیرت مند آدمی ہے. وہ کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے، اس کی بیٹی کا تقدس کا پتہ ہے، اس کو بیوی کی یعنی کہ رتبے کا پتہ ہے کہ بیوی کیا ہے اور بیٹی کیا ہے. ان پہ ایک میں نے انٹرویو دیکھا ہے، وہ ایک لڑکے نے اپنے چینل سے اس کو لانچ کیا ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا جی دیوانہ صاحب بیٹیوں کو ایسے جھانکتے تھے، یہ کرتے تھے. تو میں اس چیز پہ ہنسا ہوں کہ یار الزام وہ لگواؤ یا الزام وہ لگاؤ جو کوئی مان لے. ایسا تو مان ہی کوئی نہیں سکتا کہ آپ 18 سال اکٹھے رہے ہو، 18 سال کے بعد آپ کی طلاق آئی، لڑائی بنی، لڑائی میں آپ یہ بتا رہے ہو. اب اس سے پہلے آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ جب آپ کو اس بات کا پہلے پتا تھا، آپ اسی بات کو پوائنٹ آف بنا کے طلاق لے لیتے کہ جی میری بیٹیوں سے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. آپ نے پوائنٹ آف ویو بنایا کہ میں نے اس کا رہنا ہی نہیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ آف ویو وہ تھا. اب ایک بندہ آپ کو اپنا گھر بھی دے رہا ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ نہیں رہ رہے، تو پھر آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے. آپ کو کچھ اور چیز چاہیے. وہ بندہ اس پہ بھی ایگری ہے کہ مجھے آپ نہیں چاہیے، میں آپ کو نہیں چاہیے ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو. میرا جو حق ہے وہ مجھے دے دو، میری بیٹیاں دے دو، اور میں نے جو پراپرٹی تمہارے نام کی ہے مجھے وہ واپس کر دو. وہ کہہ رہا ہے میری بیوی کے ساتھ، جو میری بیوی نہیں ہے اب، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے. میری فائد یہ ہے کہ میری بیٹیاں مجھے دے دے اور میری جو زمین ہے وہ مجھے دے دے. اب وہ انٹرویو میں پتہ نہیں کیا بریفنگ کی گئی اس خاتون کو، یا اس نے اپنے اندر سے باتیں کی. اگر اس نے اپنے اندر سے باتیں کی وہ بہت کم عقل ہے. اگر اس کو بریفنگ کی گئی ہے تو بریفنگ کرنے والے کے پاس بھی اتنی عقل نہیں ہے، اتنی تعلیم نہیں ہے کہ اس کو کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا، کہ کون سا الزام اس پہ لگوانا ہے کون سا نہیں لگوانا. مین پوائنٹ تو ان کا چل رہا ہے پراپرٹی اور بیٹیوں کا. یہ تو چل ہی نہیں رہا کہ میں نے رہنا ہے تمہارے ساتھ کہ نہیں رہنا. وہ تو کہہ رہا ہے میں نے رہنا ہی نہیں. وہ کہہ رہا ہے میری بیٹیاں دو اور میری زمین دو اور جاؤ جدھر مرضی جاؤ. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی ایشو ہی نہیں. اچھا رضی بھائی، آخر میں میسج کیا دیں گے ان دونوں لوگوں کے لیے؟ میں ان دونوں لوگوں کے لیے میسج یہ دوں گا کہ پلیز خدا کے لیے اپنے آپ کو بھی گندہ نہ کرو اور اس فیلڈ کو بھی گندہ نہ کرو. لوگ اس فیلڈ کے بارے میں پہلے بہت اسی باتیں کرتے ہیں. یہ کیس دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ یہ فیلڈ والے اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ الزامات ایسے ہیں کہ لوگ ہم سے بہت دور چلے جائیں گے کہ یہ لوگ تو اپنی بیٹیوں کو بھی اس طرح کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو خدا کے لیے اپنی لڑائی ہے، اس کو بیٹھ کے کسی ایسی جگہ پہ ختم کریں اور لوگوں کو اچھا میسیج دیں. لوگوں کو پتہ چلے کہ فنکار میسیج دیتے ہیں، یہ فنکار میسیج تھیٹر پہ کچھ دیتے ہیں اور عملی لائف میں کچھ دیتے ہیں. یہ نہ کریں پلیز خدا کے لیے. صلح تو آپ کی ہونی نہیں، نہ آپ نے کرنی ہے، لیکن اس چیپٹر کو پلیز کلوز کر دیں. یہ بہت گندا چیپٹر ہے، یہ گندا کر دے گا ہم سب کو. پلیز. بہت مہربانی سر.